اچھا میاں صاحب انسپریشن کہاں سے ملی اس طرح کے جیسے کہتے ہیں چھاپا ٹائپ پروگرام؟ لوگ بہت سے شروع میں سنتا تھا کہ میاں عمران ارشد کو تو کہتے ہیں جی یہ اقرار وسیم کی کاپی ہے، تو آپ کو انسپریشنس کہاں سے ملی؟ آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون سی ہے؟ آپ کو تو میں اس پر ملٹیپل ٹائمس بتا چکا ہوں کہ حامد یوسف دیر رہتا ہوں کی حفاظت فرمائے، جرنلزم کا وہ بندہ تھا، اور یہ میں آج سے کیا تھا جس دن میں نے اپنی جرنلزم کی کلاس میں، مجھے یاد ہے میرا آئس بریکنگ سیشن تھا، دیٹ واز ویری ڈیز آپ کی پسندیدہ صحافی بھی وہی ہے؟ بائی اے ٹیچر نصیب خان صاحب نے ایک سوال کیا تھا حامد بھی، اب ان کا اور میرے پروگرام کا فارمیٹ دیکھ وہ انڈور کام کرنے پولیٹیکل شو، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہماری کہانی ہی ہماری آئندے سے شروع ہوئی. یس وائی ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ ڈور، جب ہم نے آؤٹ ڈور اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم کا لے دیتے، ہاں اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو بھائی میں اس کی بات کو نلیفائی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اقرار نے مجھ سے بہت زیادہ کام کر رکھا ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اپنے بڑے کا، اپنے سینئر کا احترام کرنا ہے تب تک جب تک وہ رائے راست پر. اقرار میں بھی احترام کیا ہے ابھی بھی. میں الحمدللہ، کیونکہ اب تو پولیٹیکل پارٹی ہوگی نا. ابھی بھی ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، اس دا بیسک رائٹ. ٹھیک ہے. ایک دیکھیں پتہ نہیں ہمیں کیوں طے کر لی کہ ایک صحافی جو سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا یا الیکشن میں نہیں لڑ سکتا، اس نے بناتی ہے. تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شاید ایک مخصوص جماعت کو کم کرنے کے لیے اور یہ وہ سر یوتھ کو انگیج کرنے. احمق اپنی جنتوں میں لکھی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کیا اقرار نے کبھی عمران خان کے اسٹیچر کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا پھر نعوذ باللہ عمران خان کوئی سیکرٹ کا ہو ہے؟ بھائی عمران خان صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، وی آنر دیم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور شخص سیاست میں آ نہیں سکتے. خان صاحب خود یہ بات نہیں مانتے ہوں گے، ان کے جو پیروکار ہیں، جو بلائنڈ فالوورز ہیں، جو ان کے لیے اپنی ذاتی طور پر نقصان دہ سبب بنتے ہیں، ایسے کہانی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اقرار، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اقرار بھی ایک انسان ہے، وہ خطا کا پتلا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اپنے بھی مار سکتا ہے. بھائی انسانوں نے بڑھ مار دی، سر انبیاء نے کوتاہیاں کی ہیں. ہم انسان کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سر میں بیٹھ کے یوں پہ مار. ہم اپنے لیے خود جوتا انسان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ آؤ مارو. یہ سب طے کریں کہ یہ سب انسان ہیں، یہ غلطیاں کریں گے، ہم ان پر کرٹیسائز کریں گے اور ان کو ٹھیک راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتے ہیں ہم غلط ہوں، بالکل ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو ہم اصلاح کا دروازہ کھلا رکھیں گے. میں سب ڈو یو تھنک کہ اقرار صاحب امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے جس طرح سے آپ ایک بیٹر سیٹ کیا؟ نہ کریں، اس کا امپیکٹ رتی برابر بھی نہ ہو، بٹ اس نے چوز کیا کہ اس کو جو اس کا لا اجازت دیتا ہے وہ اس اجازت کو انجوائے کروا. ٹھیک ہے، اس نے اس کے لیے ایک فیصلہ کیا. ہو سکتا ہے بالکل بھی امپیکٹ نہ لائے، ہو سکتا ہے وہ مائنس میں چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی ریپیوٹ خراب ہو جائے، بٹ اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اس نے ایک سیاسی قدم اٹھانے کی کوشش کیا. ہو سکتا ہے وہ گر جائے اور ہو سکتا ہے وہ فلرش کرتے، ہو سکتا ہے وہ گیم چینجر ثابت ہو جائے. تم دونوں راستے کھولے ہوئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میاں صاحب آپ اپنے گھر سے نکلے، یو ہیو اے گارنٹی کہ آپ نے گھر جانا ہے مسکراتے؟ نہیں، مجھے تو یہ مجھے نہیں پتا میں نے اگلی سانس لینی ہے نہیں لینی. ہم امپیکٹ وہ ابھی کیسے پری جج کر سکتے ہیں؟ ڈن ہو گیا. میاں صاحب کیونکہ ایک ٹی وی کی صحافت سے اب آپ سوشل میڈیا پر سی ہیں، اور پھر وہی بات ہے اچھی ریچ ہے. سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے، ہاؤ ڈو یو تھنک اور سی فیملی ولاگنگ کریں تو آپ کا کیا پرسیپشن ہے فیملی ولاگنگ کے؟ فیملی ولاگنگ آپ کا آج کل کا ٹرینڈ ہے بھائی. ٹھیک ہے، اور مجھے پسند ہو نہ پسند ہو، آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، حقیقت نہیں ہے آپ کی فیملیز کو پسند ہے ہماری کینڈنس میں. وہ بینگ ویری آنیسٹ، اٹ از اے ہارش ریئلٹی. کوئی نہیں کہے گا، کسی میں اتنا تپڑ نہیں ہے. بھائی آپ جا کے ان بلاگرز کے جو ایج اور جینڈر کے سٹیٹس نکال کر لیں. میں آپ کی اور اپنی فیملیز کیوں کہہ رہا ہوں، ان کے ایج اور جینڈر کے سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں. آپ کی شادی شدہ خواتین بیٹھی دیکھیے، شادی کے پہلے 5 7 10 سالوں میں بیویاں ویکھی ہے رہی ہیں، وہ دیکھ کر اپنے گھر میں وہ دیکھ رہی ہے کہ جناب میرا بندہ یہ کرتا ہے نہیں کرتا، اوندھا طے کر رہا ہے. سو دا پرابلم از اسکیٹرڈ. اور اچھا اسی سے جڑا ایک سوال ہے، اسی ادارے کا میں بھی حصہ تھا جس کے بارے میں میں سوال کرنے لگا ہوں. ریحان طارق صاحب، سٹی 42 24.
کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید تھوڑا سا میرا کہ پروگرامنگ وہ اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائے جو اب سوشل میڈیا کے ساتھ ٹک ٹاکر کا یوٹیوب ان کا طریقہ کار کنڈکٹ کرنے کا پروگرام یا جس طرح ان پہ تنقید ہوتی چیزوں کو وٹ ڈو یو تھنک از ڈوئنگ گڈ؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میری ریاض سے 2 منٹ آپ نے, ٹھیک ہے ابھی آپ میرے پاس پوڈ کاسٹ پہ, بالکل. کیا میں نے آپ سے کوئی سوال اچھا نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ یہ سوال کرنے میں نہیں, میں نے آپ سے بلکہ پوچھا کہ میں آن کیمرہ بتایا تھا, میں نے آپ سے پوچھا میاں صاحب کس بارے میں بات کرنی ہے, آپ نے کہا اینی ہاؤ جو پوچھنا, آپ بالکل ایسے ہی کہا آپ نے. دیکھیے ریحان طارق کلپریٹ اس وقت ہے جب اس نے ایک پلانٹیڈ انٹرویو کیا اور اس نے اپنے ساتھ اپنے گیسٹ کو تیار کیا, میں یہ کروں گا تم یہ کرو, لیکن پلانٹیڈ آڈینس پہ بھی تو آ جاتی بات. کوشچنس کہاں پر سن لیں, آڈینس کا کوشچن کوالیفائی کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پروڈکشن آپ نے میرے خیال سے کبھی اگر پروڈکشن میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ بہت سارے سوالات سینسر کرنے پڑتے ہیں. سر آپ ٹیلی فون کال آتی ہے, آپ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, ایون ریکارڈیڈ بھی چل رہی ہے, اگر سچی کہیں سے آ بھی جائے اول تو جھوٹو جھوٹی ساڑھنا بندے پیچھے وعدہ بدل کے. اچھا میں نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سر ریحان طارق کا جرم جو اس پر لگایا جا رہا ہے اس کا جرم یہ کہ وہ ایک ہارش کوسچن کرتا ہے, وہ اپنے گیسٹ کے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے کڑکی لگائی ہوتی ہے کہ میں نے گیسٹ کو اس چھننی میں سے گزارنا ہے. بھائی گیسٹ خود واک ان کر رہے ہیں نا اندر, بھائی گیسٹ نا بس لا کے گیسٹ چائی آتا ہے کہ بھائی آئی جا رہا ہے ریحان کی پوڈ کاسٹ میں, پھر ابھی دیکھنا ہے پوڈ کاسٹ آئے گی تو دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے. بعد اب واپس آ کے آپ کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا وہ کر دی. بھائی آپ اپنی چوائس سے گئے, آپ کوئی فیم سیک کرتے ہیں, آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بننا چاہتے ہیں, چلے آئیں بتاتا ہوں. وہ خاتون لمبے بالوں والی بڑا چیز سیکھ کر بول رہی تھی, یہاں سی کنٹروورسی زیادہ اسٹارٹ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر وہ ٹرینڈنگ میں آ گئی. کوشچن از کہ بھائی آپ خود ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے جاتے ہیں, واپس آ کر آپ کہتے ہیں ہاں میں تو ٹرینڈنگ میں تھا یا تھی, مجھ سے فیم لینے کی کوشش کی, تسی ہوتا کہ چھلیاں بنن گئے سو کی کروں گے. نہیں وہ فیمس بھائی آپ نہ جاؤ سر, نہ جائے نا, دیکھتے تھے تو ریحان ہیسٹی ہے نا, آپ کے مطابق ریحان ہیسٹی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں ریحان ہیسٹی ہے, ریحان فیم سیکر ہے, ریحان لوگوں کو بلا کر فیم لیتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو بھائی ان لوگوں کو کہیں جن کی جیب میں فیم کی ڈبی ہے, انہیں کہ اپنی ڈبی صاف کے رکھو, نہ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آئی انہیں سواد کی چٹکی لیتے تھے میڈیا میں, انہیں سواد کی چٹکی ملے گی, اس کے بعد ہم ٹاک آف دا ٹاؤن بنیں گے, ہاضمہ ٹھیک رہے, ہم ٹاک آف دا ٹاؤن رہیں گے. سو یہ ایک عجیب سی بحث ہے کہ جی ریحان نے یہ کر دیا, ریحان نے یہ کر دیا. بھائی اس نے سوال کیے, انہوں کسی نے اٹھ کے لتے مارے نے, ٹھیک ہے تمہیں کسی سے ابیوسو ہوا ہے تو بلو دا بیلٹ سوال یہ کیا کی ہے. جہاں تک صحافیوں کی تنقید ہے سر, وہ آپ کو لومڑی والی کہانی یاد ہے, اختو کھٹے سر تھوڑا ہاتھ نہیں پہنچ رہے, تسی کہتے کھٹے اوندا پہنچیا ہے اودے میٹھے, ان کے بڑے پہنچا نو ٹیسٹ پوچھو جندا نہیں پہنچ رہا اودے صاحب ہی کھٹا ہے. وہ تو ان کے لیے تو ماشاءاللہ اس وقت تو ریحان صاحب کے بڑے, اس وقت نہیں, مسئلہ کیا ہے, میں ریحان پر کرٹیسزم میرے پاس ہے, لیکن وہ کرٹیسزم اس پوائنٹ پہ نہیں ہے, اس پوائنٹ پہ نہیں ہے. وہ دیکھیں جب سوال ہوگا بتا دوں گا, اس کو اس چیز میں گرل کرنا جس میں وہ کلپریٹ, مجھے نہیں لگتا وہ غلط. آپ کو کیا لگتا ہے پھر کس چیز نہیں تسی اون دی برائی سن کے نہیں, یا تو آپ دیکھیں, یا تو آپ سوال وہ کریں جو میرے پاس ہے, نہیں تو آپ نے جو سوال, میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ میرے سینئر ہیں, میرے بڑے ہیں, آپ کا کیا جا سکتا, ٹھیک کیا کیا جا سکتا, کیا کیا جا سکتا ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک کرنے کے لیے بہت سادہ سی چیز ہے کہ جو گیسٹ آپ نے بلایا ہے, اس گیسٹ کے ساتھ اگر آپ پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ایک ڈسکلیمر لے لیں. اچھا, ابتدا نہیں, کیونکہ یہ تمام لوگ بعد میں جا کے پڑھنے کے اندر مٹھا کر دیں. ان سے سٹارٹ میں ڈسکلیمر لے لیں کہ بھائی آپ اپنی چوائس سے آئیں. جی سر اپنی چوائس سے, کوئی سوال کوئی چیز آپ چاہتے ہیں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, یہ چاہتا ہوں جی نہ ڈسکس کیا جائے, اور جو بتایا اس کی یہ سب آپ کی ایگزامپل اتنی کمال ہوتی ہے, کیمرہ کے بیک پہ بھی ہنس رہتے ہیں بیٹھے. مطلب کیا ہے, ان لوگوں نے بعد میں جا کر انگریزی میں شٹس کرنی ہے نا, تو ان سے ڈسکلیمر لے لیں سٹارٹ پہ, کیونکہ یہ تھرسٹی لوگ ہیں, یہ اپنے فیم کے چکر میں آتے ہیں کہ جناب ہم 24 پلیٹ فارم پہ جائیں گے, وہاں پر جا کر ہم ٹاک آف دا ٹاؤن بنیں گے,
ٹاک آف دا ٹاؤن بننے کے بعد ہم آ کر واپس آ کے سب ایک ہی سبق بولتے ہیں, ہمارے پاس فیم تھا, ہم سے فیم لینے کے لیے ریحان تھا. سر یہ منجن پرانا ہو چکا ہے, ہم نے یہ ریحان پر آج بک رہا, ہم پرانا اس منجن کو جانتے ہیں. سو دس از واٹ. اچھا یہ سر لاسٹلی 2 questions ہے. ایک تو پرسنل آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. سیکنڈلی یہ سوال کہ جب ہم یوٹیوبرس کی بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ایک مخصوص پارٹی کا یوٹیوب پلیٹ فارم جو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے جس میں انسان ریاض, موہت پیرزادہ, ثابت شاکر, اے ٹو زی سمیع ابراہیم, یہ لوگ ہیں. وٹ یور اسٹانس کہ ایک آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ دیکھیے میں اس کے اوپر بہت سے ہلکے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. دس از ناٹ مائی کنسرن. مائی کنسرن از کہ کیا وہ کل صحافی تھے؟ یہ بھی اچھا سوال. کل وہ صحافی تھے نا, سچ کیوں نہیں. کل رضی دادا تو صحافی نہیں تھے. جب پی ٹی آئی طاقت میں تھی تو رضی دادا وہ کہتے تھے یہ صحافی نہیں ہے. بہت سارے اور لوگوں کو جو آج پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں وہ کہتے تھے یہ صحافی نہیں ہے, آج وہ جیت صحافی ہیں. سر مجھے کہتا ہوں یہ سب صحافی. مسئلہ کیا ہے کہ ان کو سردیوں میں ٹھنڈ لگ گئی تھی, ان کو گرمیوں میں گرمی لگ گئی, ان کو سن اسٹروک ہو. یہ سب جو ہے یہ وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پھوسا میں چارے تو کوئی گھاس پھوس گاس چھڑ کے تو جڑی بن گئی ہے, کوئی کسی طرح کہ سب لوگ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی ہے ان کی محنت ہے زندگی میں. یہ بیچارے مارے گئے میں یہ کل ٹول نہ بنتے تو کل مارے جاتے, یا ٹول نہیں بنے آج. اچھا یہ ایک بڑی عموماً سی مسئلہ کیا ہے کہ یار اس گلی میں جاتے کیوں جس گلی میں آپ کو پتا ہے کہ آگے گڑھ ہے. دیکھیں آپ جنہیں کھادیاں گاجرا انہوں نے پی, جنہوں نے کل کھائی تھی ان کی آج دردیں ہو رہی, جو آج کھا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ان کو کم تک. اچھا یہ سب لاسٹ کویشچن جو میں جاننا چاہتا ہوں, اور میں عموماً ہر بندے سے آن دی کیم اور آف دی کیم پوچھتا ہوں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کوئی کام کیا ہو, آج سے 50-60 سال بعد 10 سال بعد جتنی ٹائم صحافت رہی یا چیزیں رہے, یا عمران ارشد کو لوگ کیسے یاد رکھتے ہیں, یا عمران ارشد کیا چاہ کچھ بھی نہیں بالکل آپ کے کام کیے بالکل بھی نہیں, بالکل یار بہت سے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہو. دیکھیں میں آپ کو سدا نہ باغ بلبل بولے, سدا نہ باغ بہارا, سدا نہ حسن جوانی ماپے, سدا نہ صحبت یارا. سدا تو رہنے کچھ نہیں, سدا نہ سوڑے باپ کا. بھائی ہم آتے ہیں اپنے بچوں کا رزق حلال پر, زمین گھر سے نکلتے, ہم گھر سے نکلتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آج کچھ ایسا کرنے جس سے ہم جسٹیفائی اللہ تعالیٰ تو کر سکے وہ سوڑے بعد میں کو. ہمارا ایک کہانی, ہمارا معاملہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. ہاں اللہ میں یاد ہے, یہ سب کل بلا دے بھائی. وہ کہتے ہیں آنکھ باندھتے وہ سب ختم ہو, میں کہتا ہوں بھائی کھلی آنکھوں میں میرا ختم ہوتے دیکھا ہوتا. سو آئی ڈونٹ وش کہ مجھے آج سے 50 سال بعد یاد رکھا جائے. میں نے ایسی خواہش رکھنے والے برباد ہوتے, بڑا پھنڈ بن جاتا ہے دل میں خواہش ہے. آئی ڈونٹ شکر.